تبدأ المنيرة ثم الصلاة والسلام السيرة على نبي اسمه محمد أبوه عبد الله. دعوت دینے کے لیے منتخب کیا گیا تھا. بس اوقات بعض علاقے میں ایک نبی آئے تو بس اوقات بعض علاقے میں 2 نبی آئے اور بعض علاقوں میں ایک ہی بعض دیگر نبی آئے اور وہ اپنی قوموں کو اور ان کے جو اپنے علاقے تھے ان علاقوں میں وہاں کے رہنے والوں کو وہاں کے باشندگان کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف بلاتے رہے. اخیر میں جب جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو کسی ایک علاقے کے لیے اور کسی خاص وقت تک کے لیے نبی بنا کر مبعوث نہیں فرمایا، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے پوری کائنات کے لیے اور قیامت تک کے لیے آپ کو نبی بنا کر مبعوث فرمایا. قرآن کریم میں اعلان کیا گیا ہے وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا كَافَّةً لِلنَّاسِ بَشِيرًا وَنَذِيرًا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سب کی طرف پوری کائنات کی طرف نبی بنا کر برپا کیے ہوئے ہیں. آپ خوشخبری دینے والے ہیں اور لوگوں کو ڈرانے والے ہیں. اور قرآن کریم کی دوسری آیتوں میں بھی اس کا ذکر کیا گیا ہے جیسے تبارک الذی نزل الفرقان علی عبدہ لیکون للعالمین نذیرا. پورے عالم کے لیے آپ نبی بنا کر مبعوث کیے گئے. تو گویا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کسی علاقے کی حد تک محدود نہیں ہے، آپ کی نبوت کسی علاقے کی حد تک خاص نہیں ہے، بلکہ مشرق و مغرب شمال و جنوب تک کے لیے آپ کی نبوت ہے اور کسی محدود وقت تک کے لیے نہیں ہے بلکہ قیامت کی صبح تک کے لیے. تو آپ کی یہ خصوصیت ہے، بلکہ حدیث میں آپ کی خصوصیات کو بیان کیا گیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مجھے 6 خصوصیتیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے عنایت فرمائی جو ان سے پہلے ان خصوصیات کسی اور پیغمبر کو عطا نہیں کی. ان میں سے ایک خصوصیت یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو پوری کائنات کے لیے نبی بنا کر برپا فرمایا، نبی بنا کر مبعوث فرمایا. گویا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت، رسالت اور آپ کی پیغمبری پوری کائنات پر محیط ہے اور پوری کائنات کے ہر علاقے تک پھیلی ہوئی ہے. اور اس کا دخول کہاں تک ہے؟ آپ کی رسالت کب تک کے لیے ہے؟ قیامت تک کے لیے. اب قیامت تک کوئی دوسرا پیغمبر آنے والا نہیں ہے، کوئی دوسرا نبی اور رسول آنے والا نہیں. گویا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہے، آپ کے بعد کوئی نبی آنے والا نہیں. ختم نبوت کے سلسلے میں ہمارا یہ عقیدہ رہنا چاہیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہے، لا نبی بعدی، آپ کے بعد پھر کوئی نبی آنے والا نہیں. اس سلسلے میں ذرا برابر تردد نہیں ہونا چاہیے. اگر کسی کے دل کے اندر یہ شکوک و شبہات ہے کہ آپ نبی تو ہے لیکن آخری نبی نہیں ہے، اس کا ایمان ختم ہو جائے گا. یہ ایمان رکھنا ضروری ہے کہ آپ آخری نبی ہیں اور آپ کے بعد کوئی نبی کسی بھی طرح کا آنے والا نہیں. اور اس پر قرآن کریم کی تقریباً 100 آیتیں دلالت کر رہی ہیں. حضرت مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے قرآن کریم کی 100 آیتوں سے استدلال کیا کہ یہ 100 آیتیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نبی خاتم ہونے کی دلیل ہے اور انہوں نے اس پر کتاب بھی لکھی ہے. ختم النبوت فی القرآن، یہ ختم نبوت تو قرآن کریم سے ثابت ہے اور حضرت مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے احادیث سے بھی ثابت کیا ہے. تقریباً 210 احادیث سے ثابت کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آخری پیغمبر ہے اور آخری نبی ہے. اور انہوں نے اس پر بھی کتاب لکھی ہے ختم النبوت فی الاحادیث. یہ ختم نبوت احادیث کی روشنی کے اندر. تو ہم کو یہ ایمان لانا ہے اور یہ بات دل میں جاموسی کرنا ہے اور بٹھا لینا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پوری کائنات کے لیے پیغمبر بنا کر بھیجے گئے ہیں اور قیامت
اس طرح اگر کوئی ہم سے یہ سوال کرے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ایک نہیں نعوذ باللہ ایک سے زائد ہے، اس کے جواب میں ہم دلائل نہیں دیتے اسے، ہم اسے یہ کہتے ہیں کہ ہم تو اللہ تبارک و تعالیٰ کو ایک مانتے ہیں، آپ کو اس کی دلیل دینے کی ضرورت نہیں ہے، اگر آپ دلیل دیں گے بھی اور وہ بات اگر سمجھ میں آئے گی تب بھی ہم اسے قبول نہیں کریں گے۔ اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے آخری نبی ہونے کے سلسلے میں کوئی اگر اس سے بات کہتا ہے تو اس سے ہم بات کرنے کے لیے بھی تیار نہیں، کیوں ہمارا ایمان ہے کہ جس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات تنہے تنہا رب ہے، اسی طرح جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات آخری پیغمبر ہے، آپ کے بعد کوئی نہیں آنے والا۔ اس سلسلے میں توجہ کو دینے کی ضرورت ہے۔ اصل میں بات یہ ہے کہ جن چیزوں پر ہم کو توجہ دینے کی ضرورت ہے ان چیزوں پر ہم توجہ نہیں دے رہے، اور جو چیزیں زائد ہیں جن پر توجہ دینا نہیں دینا دونوں برابر ہے، ان چیزوں پر مکمل فوکس کرتے چلے جا رہے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ کے سلسلے میں ایک بات ذہن میں رکھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد مبارک یہ تو باعث برکت ہے، باعث خوشی ہے۔ اس میں دنیا کا کون سا ایسا مسلمان ہے جو انکار کرتا ہو کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے ان کو خوشی نہیں ہوئی؟ یہ تو کوئی کہہ نہیں سکتا۔ آپ دنیا میں تشریف لائے تو خوشی تو ہو رہی ہے، اور ہر مومن کو خوشی ہوگی، مومن نہیں ہوگا اسے خوشی نہیں ہوگی، لیکن اس سے بڑھ کر جو اہم چیز ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مشن ہے۔ آپ کیا مشن لے کے آئے تھے اس پر ہم کو توجہ دینا ہے، فوکس اس پہ کرنا ہے۔ قرآن کریم میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد پر فوکس نہیں کیا ہے، آپ کے مشن پر فوکس کیا ہے۔ آپ قرآن اٹھا کے دیکھیں، اسی وجہ سے کہنے والے نے بڑی اچھی بات کہی ہے، اگرچہ کہ بعض لوگوں کو یہ سخت معلوم ہوتی ہے کہ حضور کی آمد کا موقع جشن کا موقع نہیں ہے، مشن کو لینے کا موقع ہے۔ آپ نبی کے مشن کو لے لیجیے، اس سے بڑا اور کون سا جشن ہے؟ آپ یہ بتائیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آئے اور مجھے ایمان کی دولت میسر آئی، اس سے بڑا اور کون سا جشن ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، والدین کی عظمت مجھے بتائے، اس سے بڑا کون سا جشن ہے؟ والدین رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور بڑوں کی عظمت کو بتائے، اس سے بڑا کون سا جشن ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور چھوٹوں کی محبت کی تعلیم دی، اس سے بڑا کون سا جشن ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، اللہ کے گھر کا پتہ بتایا، اس سے بڑا کوئی جشن کا موقع ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور آپ نے سجدہ کرنا سکھایا، آپ نے رکوع کرنا سکھایا، آپ نے قیام کرنا سکھایا، آپ نے قرآن پڑھنا سکھایا، قرآن کو سمجھنا سکھایا، اور اللہ کی محبت اور معرفت کو آپ نے بتایا، اس سے بڑا کون سا خوشی کا موقع ہے؟ آپ تشریف لائے اور بے حیائی کو آپ نے ختم فرمایا اور حیا کو آپ نے جاری فرمایا، اس سے بڑا کون سا خوشی کا موقع ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور آپ نے جھوٹ کو جو پیروں تلے دبا دیا اور آپ نے حق کو ظاہر فرمایا، اس سے بڑا خوشی کا موقع کون سا ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، آپ نے اپنے گھر کے حالات بتائے، آپ تشریف لائے، آپ نے اپنے باہر کے حالات بتائے، آپ تشریف لائے، اپنے کاروبار کا طریقہ بتایا، اس سے بڑا خوشی کا موقع کون سا ہو سکتا ہے؟ تو آپ کا مشن اصل ہے اور ہم جو ہے مشن کو چھوڑ کر کسی اور پر فوکس کر رہے ہیں، اس لیے اس پر توجہ دینے کی ضرورت ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو تعلیمات ہے اور آپ کی جو مبارک زندگی ہے، وہ زندگی ہمارے سامنے ہونی چاہیے، اور ہمارا جو ہے ہماری زندگی کا مقصد بھی آپ ہی کی زندگی کی تعلیمات ہونی چاہیے۔ آپ آخری نبی ہیں، آپ کے بعد کوئی نبی آنے والا نہیں ہے۔ ہماری پوری زندگی کا مقصد یہ ہونا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مرئے کے صرف ہم نبی خاتم ہونے کو ہم مانیں گے۔ اگر کوئی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے تاج ختم نبوت پر اگر آنکھ بھی اٹھائے گا، اس کی آنکھیں بند کرنے کے لیے ہم تیار ہیں، ہاتھ اٹھائے گا ہاتھ موڑنے کے لیے تیار ہے، قدم بڑھائے گا اسے نیچے گرانے کے لیے تیار ہے۔ اگر یہ جذبہ اگر ہمارے پاس نہیں ہے تو پھر آپ کی محبت نہیں۔ اسی جمعے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ختم نبوت کے سلسلے میں انشاءاللہ بات آپ کو پتہ چلے گا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے آخری نبی ہے اور آپ کی نبوت کی حفاظت کی ذمہ داری ہمارے سروں پر کیسے ڈالی گئی۔ ہم اس سے جو ہے انجان نہیں کر سکتے، اس سے ہم اپنے آپ کو علیحدہ نہیں کر سکتے۔ اگر ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ختم نبوت کی حفاظت کے سلسلے میں اگر ہم نے فکر نہیں کی تو اگر اس کے باوجود اگر ہم محبت کا جو دعویٰ کرتے ہیں، بھول گئے۔
جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے اندر ہی نبوت کا اس نے دعویٰ کیا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا سے تشریف لے جانے کے بعد سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرات صحابہ کو اور حضرت اکرمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قیادت میں ایک قافلہ بھیجا تھا اس سے مقابلہ کرنے. دشمن رسول ہے وہ تاج نبوت ختم نبوت چھینا چاہتا ہے آپ سے. سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان نازک حالت کے اندر بھی دنیا سے حضور تشریف لے گئے ہیں اور ابھی کئی قبائل مرتد بھی ہو رہے ہیں, کئی قبائل زکات دینے سے انکار بھی کر دیا ہے اور مسلمہ قذاب کا یہ فتنہ ہو رہا ہے. سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے وہ تاریخی جملہ ارشاد فرمایا تھا, ایمتص الدین وانا حی, دین میں کمی پیشی آ جائے اور ابوبکر زندہ ایسا نہیں ہو سکتا. ابوبکر جان کا نذرانہ دینے کے لیے تیار ہے, لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو دین چھوڑ کے گئے ہیں وہ دین کی حفاظت ہم سب کی ذمہ داری. آپ نے بھیجا اور مسلمہ سے مقابلہ ہوا. سیرت نگاروں نے لکھا ہے کہ 500 صحابہ شہید ہوئے ہیں. ختم نبوت کی حفاظت کے لیے 500 صحابہ شہید ہوئے ہیں, جن میں 70 صحابہ حافظ قرآن تھے. اور بعض سیرت نگاروں نے لکھا ہے کہ 1200 صحابہ شہید ہوئے ہیں, جن میں 300 صحابہ حافظ قرآن تھے. ختم نبوت کی یہ اہمیت ہے. صحابہ نے اپنی گردنوں کو جو نچھاور کر کے اور قربان کر کے بتا دیا, اس کی حفاظت کی ذمہ داری ہر امت کے ہر فرد پر اور ہر زمانے کے اندر اہل علم اور اہل درد اور طلب رکھنے والے حضور سے حقیقی معنی میں محبت رکھنے والوں نے ختم نبوت کی حفاظت کے لیے کوششیں کی. ماضی قریب میں دو شخصیتوں کا نام بہت تاریخ کے اندر سنہری حرفوں میں لکھا گیا ہے, جنہوں نے ختم نبوت کے لیے اپنی پوری زندگی وقف کر دی. حضرت علامہ نور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ دارالعلوم کے محدث تھے, جنہیں فخر المحدثین کہا گیا, جن کا تعارف کرانے کے لیے عطا اللہ شاہ بخاری جیسے خطیب سے کہا گیا کہ علامہ نور شاہ کشمیری کا آپ تعارف کرائے. انہوں نے صرف 2 جملوں میں ان کا جو تعارف کرا دیا. فرمایا حضرات صحابہ کا قافلہ جا رہا تھا, انور شاہ کشمیری پیچھے رہ گئے. ایسی عظیم شخصیت تھی, صحابہ کا بالکل عکس تھے. پڑوسی ملک میں بہاولپور ایک علاقہ ہے, وہاں پہ انہیں گواہی دینا تھا. ختم نبوت کے سلسلے میں عدالت میں علامہ کشمیری کو بلایا گیا. آپ وہاں پہنچے, جمعہ کا موقع تھا, آپ نے نماز جمعہ جب پڑھائی اور نماز جمعہ کے بعد آپ کا خطاب ہوا. پوری مسجد بنی ہوئی تھی, گلی کوچے بنی ہوئی تھی, ختم نبوت کی بات, اور آپ گواہی دینے کے لیے آئے تھے وہاں پہ عدالت میں. آپ نے بیان کرتے ہوئے فرمایا, آپ نے ابتدا کی, آپ نے شروع میں فرمایا کہ یہاں پہ مجھے بلایا گیا اور مجھے ختم نبوت کے سلسلے میں گواہی دینا ہے, اور جسمانی اعتبار سے میں کمزور یہ ہو چکا ہوں کہ خونی بواسیر میں مبتلا ہوں, جس کی وجہ سے میں نہیں مردہ ہو چکا ہوں, اور ساتھ میں پڑھنے پڑھانے کی ذمہ داری ہے. لمبا سفر یہاں طے کر کے آیا ہوں. میں اس نیت سے آیا ہوں کہ اللہ کے پاس اپنی بخشش کے لیے کوئی اور عمل نہیں ہے میرے پاس, شاید کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ختم نبوت کے سلسلے میں گواہی دے دوں, یہ بخشش کا ذریعہ بنا, اس لیے میں آیا ہوں. ایک شخص آگے سے باہر ہوئے تعلیم اور کھڑے ہوئے اور حضرت کی تعریف کرنے لگے, فرمانے لگے کہ حضرت تو یہ شخصیت ہے. جب ان کی بات ختم ہوئی تو حضرت نے فرمایا کہ بات دراصل یہ ہے کہ انہوں نے جو میری تعریفی کی ہے, انہوں نے مبالغے کا مظاہرہ کیا, میں ویسے نہیں ہوں جیسے یہ کہہ رہے. بات دراصل یہ ہے, اگر ہم نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ختم نبوت کی حفاظت کے لیے کام نہیں کیا, ہم سے بہتر گلی کا کتا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ میں اور یہ جو ختم نبوت ہے, اس کی حفاظت کے لیے ہمیں کوشش کرنی ہے. ہمیں سہرے کر کے سوچے اس سلسلے میں ہم نے کیا فکر کی. اگر ہم نے اس سلسلے میں فکر نہیں کی اور ڈاکے ڈالنے والے آتے جائیں اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ختم نبوت کے تاج پر جو ہے حملہ کرنے کی کوشش کرے, اور کل قیامت میں ہم اللہ کے نبی کے دربار میں حاضر ہو جائیں اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال یہ کرے کہ تمہارے زمانے کے اندر ایسے فتنے آئے تھے, اور ان میں سے یہ فتنہ بھی تھا کہ جو میرے تاج ختم نبوت پر نگاہ اٹھا کے دیکھنا چاہتا تھا اور وہ مجھ سے چھیننا چاہتا تھا, تم امتی ہونے کے ناطے, عاشق ہونے کے ناطے تم نے کیا کارنامہ انجام دیا؟ کیا جواب ہے ہمارے پاس؟ باقی سب چیزیں باقی رہ جائیں گی. اگر یہ حضور ہم سے سوال کریں, جواب دینے کے مطابق ہے. اس لیے ہمارا یہ عقیدہ بھی ہونا چاہیے, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہے, قیامت تک کوئی نبی آنے والا نہیں ہے, اور تاج ختم
کی حفاظت کی ذمہ داری ہر امتی کی ذمہ ہے، اس سے بھی بچ نہیں سکتے۔ میں نے گزشتہ جمعے بات کہی تھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک حیات کے مختلف گوشوں کو آپ کے سامنے رکھا ہوں۔ بات شروع کرنے سے پہلے ہی ختم نبوت کی سنی بات آئی، میں نے اسی پر آپ حضرات کے سامنے بات کی۔ انشاءاللہ پھر کبھی جمعے کا موقع آئے گا تو مستقل جو ہے ختم نبوت کے سلسلے میں آپ حضرات کے سامنے بات ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ کا سب سے بڑا جو اہم ترین جو گوشہ ہے وہ ہے دعوت دین، بلکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کا اور آپ کی تشریف آوری کا اہم ترین مقصد یہ ہے اللہ کے بندوں کے سامنے اللہ کا کلمہ پیش کرنا اور پوری انسانیت کو بتانا کہ تم سب کے سب اللہ کے بندے ہو اور تم سب کا رب ایک ہے، تنہا ہے۔ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ اسی کلمے کو پہنچانے کے لیے اور اسی دعوت کی اللہ کے لیے اور اللہ کے بندوں تک اللہ کا نام پہنچانے کے لیے، اللہ کی تعلیمات پہنچانے کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو برپا کیا گیا۔ آپ کی زندگی کا اور آپ کی حیات طیبہ کا اہم ترین موضوع بھی یہی ہے اور آپ کی زندگی کا اہم ترین کام بھی یہی تھا کہ اللہ کے بندوں کو اللہ سے جوڑنا اور اللہ کی وحدانیت کی تعلیم دینا۔ نبوت کی ذمہ داری جب آپ کے کندھوں پہ ڈالی گئی تھی، لگ بھگ آپ کی 40 سال عمر تھی، غار ہرا میں تشریف فرما تھے، جبرائیل امین تشریف لائے تھے اور پھر آپ پر قرآن کی پہلی آیت اتاری گئی، اقرأ بسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق، اور اس کے ذریعے سے آپ کو نبی بنا دیا گیا تھا۔ جب قرآن کی آیتیں اتری ہیں اور آپ پر کیا کیفیت ہوئی تھی، قرآن کی آیت کیسی اتری، جبرائیل کیسے آئے تھے، آپ گھر کیسے تشریف لائے تھے، اگر اسی میں بات کریں 2-4 گھنٹے لگ جائیں گے۔ لیکن اس کے بعد جب آپ کو ذمہ داری دی گئی نبوت کے منصب پر آپ کو فائز کر دیا گیا اور آپ کو یہ ذمہ داری دی گئی کہ اللہ کے کلمے کو اللہ کے بندوں تک پہنچانا ہے، آپ نے خفیہ طور پر 3 سال تک پہنچایا اور سب سے پہلے آپ کے دستے مبارک پر جنہوں نے کلمہ پڑھا اور مسلمان ہوئے وہ کوئی اور نہیں تھے، آپ کی شریک حیات غم گسار سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ علماء نے لکھا ہے، ایک نکتے کی بات ہے، آپ نوٹ کر لیں اسے، علماء نے لکھا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نبی ہونے کے کئی دلائل ہیں، ان تمام دلیلوں میں سے یہ بھی ایک دلیل ہے کہ سب سے پہلے جس شخصیت نے آپ کے دست مبارک پر اسلام قبول کیا وہ آپ کی شریک حیات۔ شریک حیات وہ جلوت سے بھی واقف ہے، خلوت سے بھی واقف ہے، اور اگر کسی کے گھر والے اگر کسی کی تعریف کرنے لگ جائے تو حقیقی معنی میں واقف صحیح ہے، ورنہ باہر کے لوگ تو بہت تعریف ہے اس کی کریں گے کیونکہ باہر کے آدمی کے حالات الگ ہوتے ہیں اور اندرونی معاملات اور حالات الگ ہوتے ہیں۔ آدمی باہر بڑا نہیں بن سکتا ہے، پانسا بن سکتا ہے، لیکن اس کی جو ہے خلوت سے پتہ چلتا ہے کہ آدمی کتنا نیک تھا، کتنا پانسا تھا، کتنا سچا تھا، اس کے اخلاق کیسے تھے، اس کے کردار کیسے تھے، اس کے کریکٹر کیسے تھے، یہ خلوت سے پتہ چلے گا۔ سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک لمحہ کی تعظیم نہیں فرمائی، آپ نے جیسے ہی آگے فرمایا اللہ نے مجھے نبی بنایا ہے، دوسری لمحے میں نے کہا اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ۔ اس بات کی گواہی ہے کہ آپ سچے نبی ہیں، آپ کی زندگی بے داغ تھی، پہلے خدیجہ سمجھتی تھی اور انہوں نے 5 جملے ارشاد فرمائے تھے، 40 سالہ زندگی کا نچوڑ پیش کیا تھا، سنہری حرفوں میں لکھے گئے صرف 5 جملوں کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی 40 سالہ زندگی کو جب پیش کر دیا تھا سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، اور وہ سمجھتی تھی کہ یہ شخصیت کہ جس کی زندگی بے داغ ہے، اس کے اپنے بھی اور غیر بھی سے امین و صادق کہنے کو مجبور ہے، اگر یہ کہتا ہے کہ میں اللہ کا نبی ہوں اور اللہ نے مجھے پیغمبر بنایا ہے، اس کی بات 100% صحیح ہے اور ایسا کہ اس کی بات کو قبول کرنا چاہیے۔ 3 سال تک آپ نے خفیہ تعلیم فرمائی اور اس زمانے میں کئی لوگ اسلام کو ان کے سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے، زید بن حارثہ نے، خدا آپ کی زوجہ محترمہ نے، سیدنا عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ نے اور دیگر صحابہ بھی 3 سال خفیہ
اعلاء کلمۃ اللہ کے بعد اب آپ کو حکم ہوا وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ، آپ اٹھے اور اپنے رشتہ داروں کو بلائے گا. یہ پہلا موقع تھا. آپ نے علی اعلان صفا پہاڑی پر چڑھ کر اور اپنے رشتہ داروں کو جمع فرما کے آپ نے ان کے سامنے کلمہ توحید کو پیش کیا. کوئی صفا گواہ ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرمائے اور حاکمانہ انداز اور انہیں حکمت والے انداز میں، حکمت کے پیرائے میں مثال کے ذریعے سے آپ نے سمجھایا. اگر میں تم سے یہ کہوں کہ اس پہاڑ کے پیچھے ایک لشکر ایک جرنیل ہے جو تم پر حملہ کرنے کے لیے تیار ہے، کیا تم میری بات مانو گے؟ سب نیچے کریں گے. سبوں نے کہا اگر آپ فرما رہے ہیں آپ کی بات تو بالکل سچ ہے، اس لیے کہ ہم آپ کو صادق امین کے نام سے یاد کرتے ہیں. تو پھر آپ نے یہ مثال دینے کے بعد فرمایا تو پھر میری بات مانو، جب میں صادق امین ہوں، اللہ نے مجھے نبی بنایا ہے، اگر تم مجھ پر جو ایمان نہیں لاؤ گے اور تم مجھے اللہ کا نبی تسلیم نہیں کرو گے تو پھر قیامت میں تمہارے ساتھ وہی معاملہ ہوگا جو ظلم کرنے والوں کے ساتھ ہوتا ہے. اس وقت سب واپس سے لگے، کسی نے اپنی بات نہیں سنی اور باتوں میں تو چوری بھی کیسے تھے. آپ کے چچا ابو لہب نے اس موقع پر کہا تھا نقل کفر نہ بادشاہ، یہ کفر کا یہ کلمہ کفر کی جو نقل کر رہا ہوں، کلمہ کفر کہ اگر کوئی نقل کرتا ہے بتانے کے لیے تو میری طرف سے نہیں اسی کی طرف سے ہے. ابو لہب نے کہا تھا تبت لک یا محمد، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے لیے خرابی ہو، ناس ہو تمہارا. نعوذ باللہ، کیا تم نے اس کام کے لیے ہم کو بلایا تھا، اس لیے اکٹھا کیا تھا؟ آپ کے دل پر اس وقت کیا مزید ہوگی اللہ کے نبی بہتر جانتے ہیں. ایک آدمی کو ہم نماز کی طرف بلا نہیں سکتے. کسی صاحب نے کہا کہ میں نے اپنے دوست کو بلایا، اس کا جو انداز تھا اس کے بعد دل چاہا کہ پھر کسی کو نماز کے لیے نہ بلاؤں. ایک مرتبہ بلانے میں ہمارا دل ٹوٹ گیا اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا تو کوئی اور مقصد نہیں، کوئی اور منشا نہیں تھا، بس یہی تھا قولوا لا الہ الا اللہ تفلحون، اے لوگوں کلمہ پڑھو کامیابی تمہارے قدم چھو ہوگی. آپ کے اپنے آپ سے پرائے ہو گئے، آپ سے دور ہٹ گئے اور یہ سلسلہ پھر آگے چلتا رہا. اب اس کے بعد آپ کو حکم دیا گیا فَاصْدَعْ بِمَا تُؤْمَرُ وَأَعْرِضْ عَنِ الْمُشْرِكِينَ. اس مشن کے لیے آپ کو برپا کیا ہے، اس کام کے لیے آپ کو مبعوث کیا گیا ہے. کھلم کھلا علی الاعلان، وہ لوگوں کے سامنے پہنچائے اور مشرکین کی طرف سے جو طرز عمل رہے گا اس سلسلے میں آپ فکر مند ہو چھوڑے ہوئے اور آپ اعلان کلمۃ اللہ کو بلند کیجیے. اب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنوں کو غیروں کو سب کو دین کی طرف بلانا شروع کیا. اس کے بعد آپ کے ساتھ کیا معاملہ ہوا سیرت کی کتاب میں بھری پڑی. ایک ایک واقعہ اگر آپ پڑھتے جائیں گے آپ کے آنسو تھمتے نہیں پائیں گے. ہمارے نبی نے کلمے کی حفاظت کے لیے، اس کلمے کو پورے عالم میں پہنچانے کے لیے، آنے والی نسلوں تک پہنچانے کے لیے کن کن تکلیفوں کا اور کن کن مصائب کا مصائب کی تکلیفوں کو آپ نے جھیلا ہے. آپ پڑھتے جائیں گے آپ کے روٹے کھڑے ہو جائیں گے. مکہ مکرمہ میں آپ کے اپنے دشمن بن گئے تھے. آپ جب مکے کی گلیوں سے گزرتے تھے لوگ فکریں کستے تھے آپ پر، مذاق اڑاتے تھے آپ کا، تمسخر کرتے تھے آپ کے ساتھ. اور جب سجدے کعبہ میں آ کے نماز پڑھتے تھے سجدے کی حالت میں ہوتے تھے، اونٹ کی اوج آپ کے گردن اقدس پر رکھ دی جاتی تھی. آپ اس کے وزن سے آپ دب جاتے تھے اور آپ سجدے سے سر اٹھا نہیں سکتے. کوئی تصور کر سکتا ہے اس کا؟ کوئی سوچ سکتا ہے آج اس کا؟ دین کے لیے آپ نے جو تکلیفیں اٹھائی اس کا ایک ذرہ بھی کوئی برداشت کر سکتا ہے؟ اور کبھی ہم نے ایسا کیا، مظاہرہ کیا نبی کے ساتھ کیا حالات آئے دین کے سلسلے میں اور کلمے کو جو ہے امت تک پہنچانے کے لیے، کلمے کی حفاظت کے لیے آپ نے جو تکلیفیں برداشت کی. سیرت پڑھیں اس میں آپ کو پتہ چلے گا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سجدے میں ہیں، ان کی اونچ رکھ دی گئی، زندگی آپ کے گردن مبارک پر رکھ دی گئی. آپ سب اٹھانا چاہتے ہیں اور آپ نے سب اٹھا نہیں پاتے ہیں اور صحن کعبہ کے اندر بدماش پورے جمع ہے اور آپ کے منظر کو دیکھ کر سب ہنسی اڑا رہے ہیں اور مذاق کر رہے ہیں. کیا گزری ہوں گی اللہ کے اس مقرب پیغمبر پر جن کے ایک ایک دھاگے پر فرشتے رشک کرتے ہیں. آج وہ اللہ کے دربار میں سجدے میں ہے
اور اس کے اوپر اونٹ کی اوجر رکھی گئی. سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اطلاع ملی کہ آپ کے ابا کے ساتھ یہ لوگ یہ معاملہ کر رہے ہیں. وہ دوڑتی آئی, سنے کعبہ کے اندر آئی اور آپ نے اپنے جو ہے ہاتھوں سے اس بوجھ کو ہٹایا اور اپنے والد گرامی کے چہرے سے گندگی کو صاف فرمائی اور فرمانے لگے اے لوگوں تم نے والد کے ساتھ یہ معاملہ کر دو جن کا کوئی مقصد نہیں ہے. یہ کہہ رہے لا الہ الا اللہ تفلحون, تم کلمہ بولو کامیاب ہو جاؤ گے, ابا کا کوئی اور مقصد نہیں ہے اور تم یہ معاملہ کر رہے ہو. حضور کے ساتھ یہ حالات پیش ہے اور یہ بھی سلسلہ چلتا رہا. اور پھر وہ دور بھی آیا ہے کہ نبوت کے 7ویں سال پورے مکے والوں نے, پورے قریش والوں نے آپ کا سوشل بائیکاٹ کیا. اس کی مثال اگر سمجھنا ہے لاک ڈاؤن سمجھ جائیے. سوشل آپ کو بائیکاٹ کیا کہ مکے والوں نے. شیر ابی طالب کے اندر آپ محصور ہو گئے. آپ اپنے آپ کو وہاں پہ اپنے خاندان کے ساتھ اپنے آپ کو قید کر لیا ہوا. سوشل بائیکاٹ, کوئی خوشی میں آنے تیار نہیں, کوئی غم میں آنے تیار نہیں, کوئی کچھ لا کے دینے تیار نہیں, کچھ کھلانے پلانے تیار نہیں. تنہے تنہا آپ اور آپ کا پورا خاندان وہاں تھا 3 سال تک. مہینہ 2 مہینے نہیں, سال 2 سال نہیں, 3 سال کا عرصہ گزرا. سوشل بائیکاٹ ہوا تھا. کس لیے ہوا سوشل بائیکاٹ؟ میں اس لیے کہ آپ کھڑے ہیں اور آپ امت کو سمجھا رہے لا الہ الا اللہ تفلحون. لوگوں کوئی اور مقصد نہیں, کلمہ پڑھو, اسلام قبول کرو, کامیابی تمہارے قدم شروع. شیخ ابی طالب نے جو 3 سال آپ پر اور آپ کے اہل خانہ پر گزرے ہیں, تاب نہیں ہے کسی میں اس کا ذکر کر سکے. حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو آپ کی شریک حیات تھی اور مکہ مکرمہ کی انتہائی بااثر خاتون تھی, مالدار خاتون تھی, وہ خاتون بھی آپ کے ساتھ. انہوں نے زبان پر ایک شکوے کا جملہ نہیں لایا اور آپ کے خاندان والے بھی آپ کے ساتھ اس موقع پر. حضرت ابو طالب بھی آپ کے ساتھ. شیخ ابی طالب میں جو لوگ محصور تھے ان میں سے کسی نے کہا ہے کہ شیخ ابی طالب میں آپ کے ساتھ حالات کیسے آئے. انہوں نے کہا کہ رات کی تنہائی ہے, بچے بلک رہے ہیں اور بچے رو رہے ہیں اور بچے جو ہے تنگ توڑ رہے ہیں اور نوجوانوں کو کھانے کے لیے کچھ نہیں ہے, بوڑھوں کو کھانے کے لیے کچھ نہیں ہے. رات کی تنہائی کے اندر اگر کسی سے گیلی چیز پر ہمارا پیر پڑ جاتا اور ہاتھ پڑ جاتا, اسے اٹھا کر ہم کھانے کے معلوم نہیں وہ کیا چیز ہے. ایسے حالات ہم پر گزرے. 3 سال کے بعد پھر وہاں سے آپ اللہ تبارک و تعالیٰ نے راستہ نکالا, پھر باہر نکلے اور وہاں سے 50 میل دور طائف کا علاقہ تھا. آپ کے ذہن میں بات آئی کہ یہاں کے لوگ نہ مانے کم از کم جو ہے بات پہنچانا ہے تو ان تک پہنچائیں گے. زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آپ ساتھ لے کر گئے تھے اور وہاں بھی آپ نے کئی دن قیام فرمایا اور طائف کے 500 لوگوں کو آپ نے سمجھایا. انہوں نے بھی آپ کے ساتھ وہی مظاہرہ کیا. تاریخ میں ہے اور لوگوں نے آپ کو ستایا, آپ کے اوپر جملے کسے اور آپ پر پتھروں کی بارش کی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم زخموں سے چور کے جب بیٹھ جایا کرتے تھے تو طائف کے نوجوان اور اوباش قسم کے لوگ آپ کے بازوؤں کو پکڑ کر پھر آپ کو کھڑا کرتے, پھر پتھروں کی بارش کرتے. سننا تو بڑا آسان ہے, تھوڑا تصور کر کے دیکھ لیا. 1400 سال پہلے طائف کی وادی کے اندر پہنچ جائے, اپنے آنکھوں کو بند کر لے اور تصور کے اندر آپ وہاں پہنچ جائے اور آپ کے حبیب اور جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کیا معاملہ ذرا تصور کر لیجیے. کوئی ایک جملہ اگر کہہ دیا تو برداشت نہیں, انتقام پر ہم ابھر جاتے ہیں اور انتقام پر آمادہ ہو جاتے ہیں اور پتہ نہیں ہمارے ساتھ تو کیا معاملہ ہو گیا. نہیں معلوم ہے کہ ہم کس ڈگر پہ جا رہے ہیں, کس راستے پہ ہم جا رہے ہیں. روزانہ آپ اخبار پڑھیے اور وہ جو حادثات کا جو صفحہ ہے آپ پڑھیے, شرم سے آپ کا جو ہے سر جھک جائے گا. مارنے والا بھی مسلمان ہے, مرنے والا بھی مسلمان ہے, قاتل بھی مسلمان ہے, مقتول بھی مسلمان ہے. نبی کی امت کا یہ حال ہے. اس نبی نے اپنی امت کے لیے ساری رات جا کر برداشت کیا. جس نبی نے اس امت کے لیے اللہ سے رو کر دعائیں مانگی اور جس نبی نے اس امت کی یہ فلاح و بہبود کے لیے اپنی ساری زندگی ان کے سامنے رکھ دی, ساری سیرت ان کے سامنے رکھ دی, وہی نبی کی امتیوں کا یہ حال ہے. ایک دوسرے کی گردن میں کاٹتے ہوئے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے
کہ جو داعیانہ اور صاف تھے اور جو آپ نے دعوت کا جو نظام قائم فرمایا اور آپ کی زندگی کا جو اہم ترین جو کارنامہ ہے کہ آپ نے بھٹکے ہوئے لوگوں کو راہ راست پر لانے کی کوشش فرمائی، یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا یہ سب سے اہم ترین کام، اسے اپنانے کی ضرورت ہے۔ آپ آخری نبی ہیں، آپ کے بعد کوئی نبی آنے والا نہیں ہے، یہ ذمہ داری اس امت کے کندھوں پر ڈالی گئی ہے اور ہر فرد پر ڈالی گئی ہے اس کی طاقت کے بقدر۔ آپ اپنا دامن نہیں چھوڑا سکتے یہ کہتے ہوئے کہ میں عالم نہیں ہوں، یہ کہتے ہوئے کہ حافظ نہیں ہوں، یہ کہتے ہوئے کہ میں مدرس نہیں ہوں، یہ کہتے ہوئے کہ میں فلاں تنظیم سے جڑا ہوا نہیں ہوں، یہ کہہ کر آپ اپنا دامن چھوڑا نہیں سکتے۔ بحیثیت امتی اور بحیثیت علماء کے رسول ہر ایک کی ذمہ داری ہے طاقت کے بقدر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ جو اہم ترین کام تھا، یہ جو مشن تھا، یہ مشن کو قیامت تک لے کے جائے، آگے بڑھے اور آگے اور تک پہنچائے۔ حضور کی تعلیمات سے اور حضور کی سیرت سے ہمیں یہ چیزیں عرض کرنے کی ضرورت ہے۔ اگر ہم نے حضور کی سیرت سے یہ چیزوں کو لے لیا اور جو ظاہر چیزیں اگر ہم نے اسے لے لیا تو یاد رکھیے کہ ہم سے زیادہ نادان اور ہم سے زیادہ برا اور کوئی نہیں ہو سکتا۔ اور یاد رکھیے کہ اگر ہم یہاں بچ جائیں اللہ کے پاس اور اللہ کے حضور میں ہم بچ بھی نہیں پائیں گے، اللہ کے پاس ہماری گرفت ضرور ہوں گی انشاءاللہ۔ آئندہ جنوں میں اس کے بعد اور بھی سیرت کے مختلف گوشوں پر میں یہ چاہتا ہوں کہ اجمالاً ہی صحیح کہ آپ حضرات کے سامنے باتیں آ جائیں، مگر بڑے درد کے ساتھ، کرب کے ساتھ، افسوس کے ساتھ یہ بات میں نے بارہا رہی ہے اور ابھی بھی مجھے یہ کہنا پڑ رہا ہے کہ جب میں سنانے کے لیے کھڑا ہوتا ہوں تو 2-4 لوگ آگے بیٹھ جاتے ہیں اور باقی کوئی حاضر نہیں ہوتا۔ اب جتنے لوگ آئے ہیں ہونا تو یہ چاہیے کہ بیان اب شروع ہو، لیکن بیل بچ چکی ہے، بات اب ختم ہونی ہے، اور جب تک بات مکمل سامنے نہیں آئیں گی۔ اور عجیب ہمارا معاملہ، حضور سے محبت میں آگے سے ہم باہر ہیں لیکن حضور کی تعلیم سننے کے لیے کوئی تیار نہیں۔ عجیب محبت ہے ہماری، عجیب تعلق ہے حضور سے ہمارا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات سننے کے لیے صحابہ ایسے آگے مسجد میں بیٹھتے تھے اور حدیث کے الفاظ ہے کہ آپ کے ارد گرد ہوتے بڑھ جاتے، جب تک آپ کی بات ختم نہیں ہوتی کوئی جنبش نہیں کرتا۔ ہم بھی تو ان کے غلام، کہنے والا اپنی باتیں نہیں کہہ رہا ہے، کہنے والا اللہ کے نبی کی باتیں آپ تک پہنچا رہا ہے۔ کہ بڑے عالم دین نے کہا کہ جہاں بھی بیان کرنے کے لیے یا جمعے کا موقع ہو یا اس کے علاوہ موقع ہو، انہوں نے کہا کہ 5% لوگ حاضر ہوتے ہیں ابتدا میں۔ ہو سکتا ہے کہ وہ جہاں بیان کرتے ہیں کہ وہاں 5% لوگ آتے ہوں گے، لیکن میں نے تو آج کا مظاہرہ ہے کہ 1% لوگ آتے، بہت بڑی بات۔ جبکہ میں نے گزشتہ اعلان کیا تھا کہ سیرت کی بات آپ کے سامنے کی جا رہی ہے، سر کے بڑھانا چاہیے تھا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ حضور سے محبت نہیں ہے، ورنہ حضور کی ایک ایک تعلیم سیکھنے کے لیے ہم برابر حاضر ہو۔ یہ جذبہ پیدا کیجیے، حقیقی محبت کو جو اجاگر کیجیے، حقیقی محبت کو اجاگر کیجیے، حقیقی محبت کو اجاگر کیجیے، اور حضور کی سیرت کو جو ہے پڑھنے اور معلوم کرنے اور اپنی زندگی میں برتنے کا مزاج پیدا کیجیے۔ اگر یہ مزاج اگر ہمارا پیدا نہیں ہوا تو پھر ہم بھی جو ہے رسموں میں کام کرنے لگے ہیں، جو ہے رسموں کام کرتے ہیں۔ ہمارا مذہب رسم نہیں سکھاتا، ہمارا مذہب مشن سکھاتا ہے، ہمارا مذہب عمل سکھاتا ہے۔ اگر زندگی میں اگر عمل نہیں آیا، اگر ہم نے صرف ہر کام کو رسم کر لیا، اللہ کی اس رسم کی کوئی ضرورت نہیں۔ جیسے کہ جانوروں پر ذبح کرنے کے لیے اللہ نے کیا فرمایا؟ لَن يَنَالَ اللَّهَ لُحُومُهَا وَلَا دِمَاؤُهَا وَلَٰكِن يَنَالُهُ التَّقْوَىٰ مِنكُمْ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ یہ رسمی کام پسند نہیں فرماتے کہ جانور کے گلے پر چھری چلا دے اور آپ نے اپنا فریضہ ادا کر دیا، بلکہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اس کے ذریعے سے تمہارے دل کی جو محبت ہے، وہ تمہارے دل کے جو تڑپ ہے، وہ تڑپ کو ہم دیکھنا چاہتے ہیں۔ اگر اس تڑپ کے ساتھ اگر کام ہو تو وہ قبول ورنہ قبول نہیں۔ تو ہمارا دین کا ہر عمل وہ تڑپ کے ساتھ ہونا چاہیے، وہ جذبے کے ساتھ ہونا چاہیے۔ اور آخری بات کہتے ہوئے اپنی بات ختم کروں گا کہ کینیڈا کے اندر ایک پروفیسر خاتون ہے وہ، اور اس نے اسلام قبول کیا، پڑوسی ملک آئی تھی وہ، تو اسے کسی پوچھنے والے نے پوچھا کہ آپ نے کیا دیکھ کر اسلام قبول کیا؟ تو اس خاتون نے کہا مسلمانوں کو دیکھ کر میں اسلام قبول نہیں کی، اور نہیں مسلمانوں نے مجھے اسلام قبول کرنے کے لیے ترغیب دی۔ پھر اس سے پوچھا گیا کہ آپ مسلمان کیسے بنے؟ انہوں نے کہا کہ مسلمانوں کو دیکھ کر نہیں، قرآن کو دیکھ کر اور پڑھ کر میں نے اسلام قبول کیا۔ اور اس کے بعد جو جملہ چھپتا ہوا اس نے جو کہا ہے وہ جملہ سنیے
اور کتنی شرم آئے گی میں محسوس کیجئے. اس نے کہا کہ اگر میں قرآن کو نہ پڑھتی اور صرف مسلمانوں کو دیکھتی, میں تو کیا میری نسل در نسل اسلام قبول نہیں کرتی. میرے دل کے اندر ایک بے چینی تھی. اس خاتون نے کہا کہ میں چونکہ پروفیسر تھی, یہاں لیکچر دیتی وہاں لیکچر دیتی, لیکن مجھے اطمینان نہیں آتا تھا, تو میں مسجد ڈگری حاصل کرنے کے لیے مجھ سے روم جاتی تھی اور میں بھول گئی. اور وہاں میں نے ریڈیو اسٹیشن آن کیا تو اندر کوئی ہے کسی زبان کے اندر کوئی سنا رہا ہے. وہ بات میرے دل کو بھا گئی. دوسرے دن پھر میں نے وہی ٹائم پہ اسٹیشن کو آن کیا تو پھر وہاں جو الفاظ آ رہے تھے لیکن کیا تھے مجھے معلوم نہیں. میں نے وہاں مقامی لوگوں سے پوچھا کہ یہ کیا ہے, تو کہا کہ یہ اللہ کی آخری کتاب کے کلام ہے جو کوئی مسلمان پڑھ رہا ہے اور نشر کر رہا ہے, اور یہ عربی میں ہے. وہ خاتون نے کہا کہ الفاظ کے اندر اتنی جاذبیت اور اتنی مٹھاس ہے, وہ تو دل میں جو پیوست ہو رہا ہے. دل میں خیال آیا کہ وہ قرآن لانا چاہیے اور پڑھنا چاہیے. میں نے قرآن کو لایا اور ترجمہ کرنا شروع کیا. تو ترجمہ کرنے میں مجھے مزہ تو آ رہا تھا, لیکن چونکہ میں زبان نہیں جانتی تھی اس لیے ترجمے کے اندر وہ مزہ نہیں آتا ہے جو اصل زبان میں آتا ہے. تو میں پھر وہاں سے قاہرہ پہنچی اور 2 سال کا میں نے عربی کورس کیا اور عربی پر عبور حاصل کیا. اور اس کے بعد جب میں قرآن پڑھتی تھی تو میرے آنکھ سے آنسو دھلتے رہتے. اس کے بعد میری زبان سے کلمہ نکلا, اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ. میں نے قرآن پڑھ کے اسلام قبول کیا ہے, مسلمانوں کو دیکھ کر میں نے اسلام قبول نہیں کیا. آج اپنے حالات دیکھیے, کوئی شخص بھی ہے جو آپ کو یہ کہنے والا کہ واقعتاً آپ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتے ہیں. ذرا ایک تو آپ کے جسمانی ساخت آپ کی بتائیے اور آپ کا طرز عمل تو بتائیے کہ نبی کی سنت کی موافق تو ہے نہیں. کوئی جواب نہیں ہمارے پاس, کوئی جواب نہیں ہمارے پاس, کوئی جواب نہیں ہمارے پاس. یا کم سے زیادہ ہم یہ کر سکتے ہیں, اس پر ناراض ہو سکتے ہیں اور اس پر غصہ ہو سکتے ہیں, یا اگر اللہ نے طاقت دی ہے تو طاقت کے بلبوتے پہ اس کا غصے کا اظہار کر سکتے ہیں, لیکن جواب تو کوئی ہمارے پاس نہیں. اس لیے ایسے مسلمان بن کے بتائیں کہ جن سے لوگ متاثر ہوں اور جنہیں دیکھ کر لوگ یہ کہنے پر مجبور ہو جائے جب مسلمان ایسے کیریکٹر کے حامل ہیں تو ان کا مذہب اتنا بہترین نہیں ہوگا. انشاءاللہ سیرت کی جو بقیہ جو باتیں ہیں انشاءاللہ آئندہ جمعے میں اور اس کے بعد بھی دھیرے دھیرے آپ حضرات کے سامنے آتی رہیں گی. میں آپ حضرات سے مؤدبانہ یہ درخواست کروں گا اور آپ سے التجا کروں گا, بلکہ ہاتھ جوڑ کے التجا کروں گا کہ کہنے والا کون ہے یہ مت دیکھیے, آپ کس کی بات کہہ رہا ہے یہ دیکھیے, آپ کہنے والا کون ہے یہ مت دیکھیے. میری کیا اوقات ہے, میں آپ کے سامنے کیا کہوں, لیکن کس کی بات کہی جا رہی ہے وہ دیکھیے. ہم جن سے محبت کرتے ہیں اور جن پر ہم لٹنے کو اپنے لیے باعث سعادت سمجھتے ہیں اور جن پر ہم نے جسم کا ایک ایک بات لٹانے کے لیے تیار ہیں اور جن کی محبت میں جسم کا ایک ایک قطرہ خون کا لٹانے کے لیے تیار ہیں, ان کی باتیں سننے کے لیے اس پر عمل کے جذبے کے لیے اگر ہم نہ آئے تو پھر ہم کب آئیں گے. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. آمین یا رب العالمین. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. سبوں کو درست کرتے ہوئے سنت کرتا ہوں. بحمد ربي أبدأ المنيرة ثم الصلاة والسلام السيرة على نبي اسمه